السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی سبحانہ حیات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عالمگیر علیہ الرحمہ 15 ذی القعدہ 1027 ہجری مطابق 3 نومبر 1618 عیسوی کو اتوار کے دن ملکہ ارجمند بانو عرف ممتاز محل کے بطن سے قصبہ دوحت صوبہ گجرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب یہ ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر بن شہاب الدین شاہ جہاں بن نور الدین جہانگیر بن جلال الدین اکبر بن نصیر الدین ہمایوں بن ظہیر الدین بابر۔ حضرت عالمگیر نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ عربی، فارسی اور اردو ہندی کے بہترین عالم تھے۔ ترکی زبان سے بھی واقف تھے۔ حضرت مولانا احمد جیون علیہ الرحمہ جو ہندوستان کے مشہور جید عالم گزرے ہیں، حضرت عالمگیر نے ان کی شاگردی کا بھی شرف حاصل کیا۔ مغل بادشاہوں میں جس نے سب سے پہلے حافظ قرآن ہونے کی عزت پائی وہ حضرت عالمگیر ہیں۔ مذہبی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ آپ نے فوجی تعلیم میں بھی مہارت پیدا کی۔ جنگی داؤ پیچ میں آپ ایک بہترین فوجی سپہ سالار تھے۔ ہمت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ 14 برس کی عمر میں ایک مست ہاتھی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بچپن ہی میں آپ روزہ نماز وغیرہ احکام شرع کے سخت پابند تھے۔ شہزادگی کے زمانے میں شاہجہاں بادشاہ نے آپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بلخ کی مہم سر کرنے بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر بلخ پہنچے تو مقابلہ پر عبدالعزیز خان سپہ سالار اپنا بلخی لشکر لے کر آیا اور دونوں طرف لڑائی ہونے لگی۔ 24 ربیع الاخر 1056 ہجری مطابق 9 جون 1646 عیسوی کو سنیچر کے دن مغل فوج اور بلخی لشکر کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت شہزادہ اورنگزیب عین میدان جنگ میں اپنے گھوڑے پر سے اترے اور نماز شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر اغل بغل کے سپاہی بھی نماز میں شریک ہو گئے۔ آپ نے توپوں کی چنگھاڑ اور تلواروں کی جھنکار کی پرواہ کیے بغیر نہایت اطمینان سے فرض، سنت اور نفل ادا کیے۔ آپ کی جرأت و ہمت کا یہ نقشہ دیکھ کر بلخی فوج کا سپہ سالار عبدالعزیز خان بہت متاثر ہوا اور اپنے جنگی افسروں سے کہنے لگا، عالمگیر جیسے شخص سے لڑنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ پھر وہ صلح کا خواستگار ہوا اور جنگ ختم ہو گئی۔ شاہجہاں مرحوم کے 4 شہزادے تھے، دارا شکوہ، محمد شجاع، مراد بخش اور سب سے چھوٹے حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ محمد شجاع اور مراد بخش ان میں سب سے زیادہ ہوشیار، سنجیدہ، بردبار، جفاکش، تجربہ کار اور پختہ کردار حضرت عالمگیر تھے۔ ان باتوں کے ساتھ آپ دین کے عالم، شریعت کے حامی، پاکیزہ چال چلن کے آئینہ دار تھے۔ بھائیوں میں سب سے بڑا دارا تھا، لیکن پست ہمت، بزدل، مزاج کا چڑچڑا، عمل کا نکما، سمجھ کا بودا اور پھر مسلمان کہلاتے ہوئے اسلامی شرع کا دشمن تھا۔ غیروں کے ساتھ رہتا تھا، نماز روزہ سب چھوڑ دیا تھا۔ اس کی انگوٹھی میں اللہ کی جگہ کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ اس کو اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ چڑ اور جلن حضرت اورنگزیب سے تھی۔ چنانچہ شاہجہاں کی علالت کے زمانے میں جب اس نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تھی تو اس وقت اس نے حضرت عالمگیر کو نیست و نابود کر دینے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت عالمگیر کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائی اور دارا شکست پر شکست کھاتا ہی گیا۔ 24 رمضان 1068 ہجری مطابق 25 جون 1658 عیسوی کو حضرت عالمگیر نے شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی اور تاج پوشی کی رسم 10 رمضان شریف 1096 ہجری کو ادا کی گئی۔ بادشاہ ہوتے ہی آپ نے شراب نوشی ممنوع قرار دی، بھنگ اور گانجے کی کاشت روک دی، جوا بند کر دیا، ناچنے اور گانے کی ممانعت کر دی۔ طوائفوں کو حکم دیا کہ وہ یا تو کسی مرد سے نکاح کر لیں یا ملک چھوڑ دیں۔ پھر ان احکام کی تعمیل کے لیے آپ نے محکمہ احتساب قائم کیا، جس کے افسروں کا کام یہ تھا کہ جو شخص ان احکام کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دیں۔ آپ نے اپنے سر پر شہنشاہی کا تاج اس لیے نہیں پہنا تھا کہ خود عیش و آرام کی زندگی گزاریں، سکھ کی نیند سوئیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے رعایا پر طرح طرح کے ٹیکس لگائیں، بلکہ یہ بادشاہت آپ نے اس لیے قبول کی تھی تاکہ رعایا امن و سکون
کی زندگی بسر کرے، ناجائز ٹیکسوں کا بوجھ عوام کے سر سے اتار دیا جائے، ملک میں عدل و انصاف کا جھنڈا لہرائے، طاقت والے کمزوروں پر ظلم نہ کرنے پائیں، مسلمان اسلامی قانون پر عمل کریں۔ چنانچہ آپ نے ساری توجہ رعیت کی خوشحالی پر لگا دی۔ رعایا کے ذمے تقریباً 80 ٹیکس معاف کر دیے، راستے اور سڑکوں کی حفاظت کا عمدہ انتظام کر کے تجارت کو خوب فروغ دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا ایسا مضبوط شامیانہ تانا جس کے نیچے بھیڑیا بھی ایک دبلی کمزور بکری پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے ملک میں تعلیم کو خوب ترقی دی، مدرسوں پر زمینیں وقف کی، اساتذہ کے لیے شاہی خزانے سے مشاہرے اور طلباء کے لیے وظائف مقرر کیے۔ فریادیوں، دکھیوں اور مظلوموں کے لیے آپ کا وجود رحمت الہی کا دریا تھا، لیکن ظالموں اور سرکشوں کے حق میں آپ شمشیر برہنہ تھے۔ آپ ہندوستان کے ایک عظیم شہنشاہ تھے۔ شاہی خزانوں کا دریا آپ کے قدم کے نیچے سے بہہ رہا تھا اور اس دریا سے سارا ہندوستان سیراب ہو رہا تھا، لیکن دنیا یہ سن کر حیرت کرے گی کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ آپ نے ایک فقیر بے نوا کی طرح بڑی سادہ زندگی بسر کی، ٹوپیوں کے پلے میں بیل بوٹے کاڑھ کر اس کو فروخت کرتے، نیز اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اس کو ہدیہ کرتے اور ان دونوں کی آمدنی سے اپنا ذاتی خرچ پورا کرتے تھے۔ آپ نے موت کے وقت وصیت کر دی تھی کہ 4 روپے 2 آنے جو میں نے ٹوپیاں بنا کر کمائے ہیں وہ میرے کفن پر خرچ ہوں، اور 305 روپے جو میں نے قرآن مجید کی کتابت سے حاصل کیے ہیں وہ غریبوں میں خیرات کر دیے جائیں۔ آپ کے اسی ایک کردار سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہندوستان کی شہنشاہی کا منصب عیش و آرام اٹھانے کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و جلال آپ کو عطا فرمایا تھا وہ مغل بادشاہوں میں تیمور لنگ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ کے عہد حکومت میں بے شمار مسجدیں تعمیر ہوئیں اور اسلامی قوانین کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ عدالتوں میں مفتی اور قاضی مقرر تھے جنہیں شرع کے مطابق فیصلہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ نے قاضیوں کی آسانی کے لیے قانون شرع کی ایک ضخیم کتاب تیار کرائی جس کا نام فتاوی عالمگیری ہے۔ آپ نے اس کتاب کی تیاری کے لیے 500 قابل علماء کی ایک جماعت قائم کی اور شاہی خزانے سے ان کا وظیفہ مقرر کرایا۔ 8 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب مرتب ہوئی اور اس کی تیاری میں 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ اس کارنامے کی بدولت آپ کی عظمت کا جھنڈا آج بھی ہندوستان سے مصر تک لہرا رہا ہے۔ آپ کے دور حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم رعایا بھی سکھ اور چین کی زندگی گزارتی رہی۔ ملازمت کا دروازہ آپ نے سب کے لیے یکساں کھول رکھا تھا۔ آپ کی حمایت و وفاداری میں جس طرح ایران، توران کے مسلمان اپنی شمشیروں کے جوہر دکھاتے تھے، یوں ہی آپ کے جھنڈے تلے ہندوستان کے ہزاروں راجپوت سپاہی اور افسران بھی آپ کے دشمنوں پر تلواریں چلاتے تھے۔ آپ کی سلطنت کا رقبہ بہت لمبا تھا۔ ہندوستان، افغانستان اور تبت، ان تینوں ملکوں کے آپ واحد شہنشاہ تھے۔ آپ نے 50 سال 1 ماہ 15 دن حکومت کی اور 8 ذی القعدہ 1118 ہجری مطابق 11 فروری 1707 عیسوی کو جمعہ کے دن احمد نگر صوبہ دکن میں انتقال فرمایا اور قصبہ خلد آباد میں جو شہر اورنگ آباد سے 12 میل کے فاصلے پر ہے دفن ہوئے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔